بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن قرة المزنی ان رجلا کان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابن له۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 153 ہے اور باب البکائے علی المیت کی یہ تیسری فصل ہے۔ قرہ مزنی سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا تھا۔ گویا وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تو اس بچے سے محبت کرتا ہے؟ یعنی ہمیشہ تو اپنے ساتھ لیے رہتا ہے، جب بھی آتا ہے بچے کو ساتھ لے کر کے آتا ہے، تو کیا تو اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ فقال، تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، اے اللہ کے رسول، آپ سے اللہ ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی ایسی محبت فرمائے۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑکے کو اس شخص کے ساتھ نہیں دیکھا۔ یعنی کبھی ایسا ہوا کہ وہ شخص تو آیا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا نظر نہیں آیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ما فعل ابن فلان، فلاں کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ لفظی معنی کیا ہوگا؟ فلاں کے بیٹے نے کیا کیا، مطلب وہ کہاں ہے، آج اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی معاملہ اگر معلوم ہو، کوئی حادثے کا، کوئی پریشانی کا، تو ڈائریکٹ صاحب معاملہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ دوسرے سے معلوم کر لینا چاہیے، پھر اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ ڈائریکٹ کوئی بات اس سے پوچھیں گے تو اگر واقعی وہ حادثہ ہوا ہے تو اس کی تکلیف فوراً بڑھ جائے گی، اگر وہ حادثہ نہیں ہوا ہے، آپ حادثے کا ذکر کر کے پوچھیں گے تو اسے خراب لگے گا ہی۔ تو حضور نے اس سے نہیں پوچھا بلکہ جو اور افراد موجود تھے ان میں سے کسی سے پوچھا، ما فعل ابن فلان، یعنی فلاں کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ قالوا یا رسول اللہ ماتا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تحب ان لا تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدتہ ینتظرک، اب حضور نے اس سے خطاب کیا اور اس سے فرمایا، یعنی اس بچے کے باپ سے، حضور تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تو جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر نہ آئے مگر یہ کہ تو اپنے اس بیٹے کو اس حال میں پائے کہ وہ تیرا انتظار کر رہا ہے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو جنت کے جس دروازے پر بھی آئے تو اس بیٹے کو اپنا منتظر پائے؟ فقال رجل یا رسول اللہ لہو خاصتاً ام لکلنا، تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ حکم خاص طور پر اسی کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ یعنی ہم سب میں کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو وہ جنت کے دروازے پر اسے اپنا منتظر پائے گا، یا یہ حکم خالی اسی کے لیے ہے؟ قال بل لکلکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ حکم خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم تم سب کے لیے ہے، یعنی تم میں سے کسی کے بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے گا اور وہ اس پر صبر کرے گا، ثواب کی امید رکھے گا، تو وہ اپنے بیٹے کو جنت کے ہر دروازے پر اپنا منتظر پائے گا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔
اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب کسی کے حادثے یا مصیبت کی خبر ملے تو اس کے ساتھ ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے لیے تسکین کا سبب بنے، تسلی کا باعث بنے۔ تو باتیں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن تلاش کر کے ایسی بات ہی اس کے سامنے لانی چاہیے جس سے سکون ملے اسے۔ تو ایسا کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے سامنے اسی طرح کی احادیث ذکر کی جائیں، اسی قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اسے سکون ملے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ ناتمام بچہ جو وقت پورا ہونے سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے، ان السقط، وہ ناتمام بچہ ضرور اپنے رب سے جھگڑے گا جب رب اس کے ماں باپ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فیقال، تو کہا جائے گا، ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، تو کہا جائے گا، اے وہ ناتمام بچے جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرو۔ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے جسم کے اس حصے سے جو پیدائش کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے کھینچے گا یہاں تک کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر لے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو بچہ ابھی کامل الخلقت نہیں ہوا، وقت پر پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ انتقال کر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے ماں باپ کی بخشش کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب یہ کہ بچے کا جھگڑنا کیا ہے، اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے دنیا میں چھوٹے بچوں کو والدین بہت چاہتے ہیں۔ بڑا بچہ اگر کچھ ضد کرے تو یہ ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ ضد کرے تو یہ پسند کرتے ہیں، بلکہ ان کا ضد کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ناتمام بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے جھگڑے گا، یعنی بار بار یہ اصرار کرے گا کہ وہ نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جانا ہے، یہاں جانا ہے، اصرار کریں گے تو رب کی رحمت ہوگی اور حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو گویا اس چھوٹے بچے کا دنیا سے رخصت ہونا بھی اس کی بخشش کا ایک ذریعہ ہوگا، ایک سبب بنے گا۔ ورنہ اللہ تو خوب جانتا ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اس سے اسے مربوط کر دیا اللہ نے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ابن آدم، اے ابن آدم، یعنی دا کیا ہے، محذوف ہے، اے ابن آدم، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ اے ابن آدم، اگر تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، کب؟ صدمہ اولا کے وقت، یعنی مصیبت جب پہنچے تو اس وقت تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی اور ثواب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں تجھے اس کے بدلے میں جنت ہی دوں گا، اس سے کم کوئی اور ثواب نہیں دوں گا۔ تو کتنا اجر و ثواب ہے مصیبت کے وقت صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کا۔ اب آدمی صبر نہ کرے، جزا فضا کرے، تو یہ اپنے اس اجر کو ضائع کرتا ہے۔ تو جزا فضا کرنے سے جو چیز ضائع ہوئی ہے لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن جو ثواب ملنا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی مصیبت کے وقت جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن الحسین ابن علی
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حسین ابن علی سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ فیذکرها وان طال احدها فیحدث لذلك استرجاعا الا جدد اللہ تبارک وتعالی له عند ذلك فاعطاه مثل اجرها یوم اصیب بها۔ کوئی مسلمان مرد اور عورت ایسے نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، پھر وہ اس مصیبت کو یاد کریں اگرچہ اس کا زمانہ دراز ہو گیا، فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، تو اس یاد کرنے کی وجہ سے وہ پھر سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے اس ذکر کرنے کے وقت نئے طور پر ثواب عطا فرماتا ہے، نیا ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس مصیبت کے اجر کے مثل اجر عطا فرماتا ہے جس دن اسے مصیبت پہنچی تھی۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو مصیبت پہنچی، اس نے صبر کیا، ثواب کی امید رکھی، تو جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پہنچنے کے دن عطا فرمایا تھا، اب جب بھی وہ اس مصیبت کو یاد کرے گا اور یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ برسہ برس گزر جائے، لمبا زمانہ گزر جائے، لیکن جب بھی اسے یاد کرے گا اور اس طرح سے یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنا ہی ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ کہ جب بھی غم تازہ ہوگا اور وہ اس طرح کلمہ کہے گا تو اللہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اسے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انقطع شسع احدکم فلیسترجع، جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، فإنہ من المصائب، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، آدمی جا رہا ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس وقت بھی اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ وعن ام الدرداء قال، اور ام درداء سے مروی ہے، فرمایا سمعت ابو الدرداء یقول، میں نے ابو درداء کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا ان اللہ تبارک و تعالی قال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امتا، اے عیسیٰ یقیناً میں تیرے بعد ایک امت بھیجوں گا، اذا اصابہم ما یحبون، جب انہیں ایسی چیز پہنچے گی جو انہیں پسند ہے، محبوب ہے، تو وہ اللہ کی حمد کریں گے، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور جب انہیں ایسی چیز پہنچے گی جو انہیں ناپسند ہے، احتسبوا وصبروا، تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، ولا علم ولا عقل، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کے پاس نہ بردباری ہوگی اور نہ عقل ہوگی۔ فقال یا رب، حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار کیف یکون ھذا لہم، تو یہ ان کے لیے کیسے ہوگا حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ عقل ہے، یہ صبر کرنا اور ثواب کی امید رکھنا یہ تو علم و عقل کے بعد ہوتا ہے اور یہ چیز ان کے پاس ہوگی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ قال، اللہ نے فرمایا اعطیہم من حلمی و علمی، میں انہیں اپنے علم اور اپنے علم سے عطا فرماؤں گا، یعنی میں انہیں عطا کروں گا اس لیے وہ ایسا کر سکیں گے۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان، یہ دونوں حدیثیں امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح اللہ کی یاد میں فنا ہوں گے کہ انہیں اپنا کوئی ہوش نہیں رہے گا، لیکن جب یہ مصیبت آئے گی تو صبر کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے، اس لیے علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، میری یاد میں کھوئے ہوں گے، فنا ہوں گے، لیکن جب مصیبت پہنچے گی تو وہ صبر کریں گے، ثواب کی امید رکھیں گے، اور جب انہیں نعمت پہنچے گی تو انہیں محبوب ہے تو ہم بجا لائیں گے۔